بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ اللہ سے ہم آسانی کی دعا کرتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت محنت کے بعد آج کا لیکچر تیار ہوا ہے، جمع کے بارے میں ہے۔ ہم اس سے پہلے دورہ صرف و نحو کے سلسلے میں ابتدا میں کچھ لیکچرز اس موضوع پر پیش کر چکے ہیں، جمع سالم، جمع مکسر، مذکر سالم، مؤنث سالم، جمع قلت، جمع کثرت، یہ سارے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج جو بقیہ اسباق رہ گئے ہیں اس کو کور کیا جائے گا۔ ان اسباق کی تیاری کے لیے میرے پیش نظر جو کتاب رہی ہے وہ کتاب الصرف ہے، جو کہ حافظ عبدالرحمن امرتسری رحمہ اللہ کی ہے۔ میں نے اس کتاب کو بہت ہی مفید پایا اور آپ اردو دان طبقے کے لیے میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ جتنی آسان اور جامع ہے اور سادہ ہے، اس سے زیادہ سادہ اور آسان مجھے اور کوئی کتاب نہیں ملی جتنا میرا مطالعہ ہے۔ اس لیے مجھے بہت زیادہ اس سے اطمینان ہوا۔ انہوں نے خاکے بنا بنا کے قواعد کو بہت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کوشش کیا کہ جن اسباق کے خاکے نہیں بنے ان کے بھی بنا دوں، کیونکہ خاکے اور نقشے کی وجہ سے بات سادہ اور سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے خاکے کی صورت میں ایک سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم تمہیداً لے لیتے ہیں کہ جمع کہتے کس کو ہیں۔ عربی کے اندر جمع ہے ایسا لفظ جو دو سے زیادہ کے لیے بولا جائے، جس کو بول کر ایک مراد نہ ہو، دو چیزیں مراد نہ ہو، بلکہ دو سے زیادہ ہوں۔ عربی میں جمع اس کو کہتے ہیں۔ باقی جن زبانوں کو میں جانتا ہوں، فارسی، اردو، انگلش، پنجابی، سرائکی وغیرہ، اس میں تو جمع کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہو، جبکہ عربی میں جو دو سے زیادہ ہو، جس کی پھر آگے کوئی حد نہیں، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسے جمع کہتے ہیں۔ دو کے لیے الگ اصطلاح ہے تثنیہ، اس کا بھی لیکچر اس سلسلے میں موجود ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ جمع کی پھر آگے قسمیں ہیں، جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے، جمع من غیر لفظ ہی، جمع الجمع ہے، اس میں جمع ہے، اس میں جنس ہے، جمع بلا فرق ہے۔ تو اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں۔ جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کے آگے کچھ اضافہ کر کے جمع بنا لی جائے، نہ درمیان میں اضافہ ہو، نہ شروع میں ہو، نہ کمی ہو، نہ بیشی ہو، واحد کی بنا سلامت رہے۔ جیسے دیکھ رہے مسلم، تو مسلمن کے آگے واو نون بڑھا دیا، یعنی اونا واو نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیا، تو یہ جمع سالم بن گئی ہے۔ اس طرح زیدن لے لیں تو زید کے آگے واو نون بڑھا دی تو یہ جمع مذکر سالم بن گئی۔ اگر جمع مؤنث سالم بنانی ہو تو اس میں واو نون کی بجائے الف تا کا اضافہ ہوتا ہے، اور تا لمبی لکھی جاتی ہے، اس پر تنوین آتی ہے، اور اس سے پہلے زبر آتی ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر پڑھنا آسان ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش پڑھنا آسان ہے، اس لیے پیچھے زبر اور پیش کا اختلاف ہے۔ اب دیکھیں جمع مؤنث سالم جب ہم نے علم سے بنائی ہند، تو اس کے آگے الف تا کا اضافہ کر دیا تو ہندات کے مؤنث جمع۔ ہند عام طور پہ عورت کے لیے عورت کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے زینب ہے، کلثوم ہے، وہ اس میں تائے تانیث نہیں ہوتی مؤنث کی نشانی، لیکن عام طور پہ ہند جب لفظ بولتے ہیں تو فوری ذہن میں ایک عورت کا مؤنث کا تصور آتا ہے۔ اب اس کی جمع جب ہم نے بنائی تو الف تا لگا کے جمع سالم بنا لی، ہا نون دال کے اندر کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوئی، اس کے بعد اضافہ ہوا، اسی لیے اس کو سالم کہتے ہیں۔ کہ یہ جو واحد کی جو بنیاد ہے، حروف اصلی کی ترتیب ہے، زبروں زیروں کی جو ترتیب ہے وہ بالکل برقرار ہے۔ اگر صفت کو لیں، جیسے مسلمہ، مسلمتن، مسلمتن صفاتی نام ہے، فرمانبردار عورت،
اس کی جمع کیسے بنائیں گے جمع سالم کے تائے تانیث ختم کر دیں گے اور الف تا آگے بڑھا دیں گے. میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ تا جو مٹھی کی طرح بند ہے، مدورہ ہے، مربوطہ ہے، اس تا کو یوں لمبا کر دیں اور اس سے پہلے الف لگا دیں، یہ جمع سالم مؤنث صفت بن جاتی ہے. صافنات، صافنتن کی جمع ہے، یہ عاقل کے لیے آتی ہے اور یہ غیر عاقل کے لیے آتی ہے. جیسے قرآن میں گھوڑوں کا تذکرہ ہے، صافنات الجیاد، تو اس میں دیکھیں گھوڑے تو غیر عاقل ہوتے ہیں، اس کی صفت اگر ہو غیر عاقل کی تو اس کی بھی جمع سالم آ جاتی ہے. اب کچھ شرائط ہیں جمع مذکر سالم کے لیے کہ جمع مذکر سالم اگر بنانی ہے واو نون کے ساتھ، یعنی جمع بنانی ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو اور عاقل ہو، غیر عاقل نہ ہو، عاقل ہو اور مذکر ہو. نمبر 2، وہ علم ہو یا صفت، علم ہو یا صفت ہو. علم کی مثال ہم نے یہاں پڑھی زیدن، یہ علم ہے، اور صفت کی مثال پڑھی مسلم، یہ صفاتی نام ہے. اب زید بھی عاقل ہے، ایک مرد کا نام ہے، انسان کا نام ہے، اور مسلم بھی ایک انسان کی ہی صفت ہے. تو یہ دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ علم ہو یا صفت ہو، اس کا مذکر ہونا اور عاقل کے لیے ہونا ضروری ہے. اور اگر جمع مؤنث سالم بنانی ہو تو اس کی کیا شرط ہے کہ وہ مؤنث عاقل، وہ علم مؤنث عاقل ہو. جیسے ہندن دیکھیں، عورت کا نام ہے تو عورت عاقل ہوتی ہے اور مؤنث ہے اور علم بھی ہے. تو علم کا سبق اگر جاننا ہو تو علم کی تشریح جو معرفہ کی اقسام کے سلسلے میں ہوئی ہے وہ آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر صفت ہے، یعنی یہاں تو ہے علم مؤنث ہو، اور اگر صفت ہے تو وہ صفت چاہے عاقل کی ہو چاہے غیر عاقل کی ہو. یہ مسلمات عاقل کی صفت ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور صافنات یہ گھوڑوں کی صفت ہے غیر عاقل کی. تو اگر یہ صفت ہے تو وہ چاہے عاقل کی ہو یا غیر عاقل کی، اس کی جمع مؤنث سالم یوں آ سکتی ہے. بحث کا حاصل کیا ہے کہ جمع مذکر سالم ذوی العقول کی ہی آ سکتی ہے، غیر ذوی العقول کی نہیں آتی، چاہے وہ علم ہو چاہے وہ صفت. دیکھیں اگر رجل ہے، اب رجل تو علم نہیں ہے، نکرہ ہے، معرفہ کی قسم علم نہیں ہے، نکرہ ہے. اگرچہ یہ عاقل ہے لیکن اس کی جمع رجلون نہیں کہہ سکتے آپ. اسی طرح آپ دیکھیں ناحقون ایک صفت ہے، اب یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا صفت ہے، ہو تو جمع سالم آ سکتی ہے، لیکن وہ صفت عاقل کی ہونی چاہیے، غیر عاقل کی نہیں. ناحق گھوڑے گدھے کی صفت ہے، ہنہنانے والا، تو وہ تو غیر عاقل ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر سالم کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، لہٰذا رجلون یا ناحقون جمع سالم بنانا غلط ہے. جہاں تک تعلق ہے جی ارزن کی جمع ارزون آ رہا ہے یا صنعتن کی جمع سنون آ رہا ہے، کئی سال، تو یہ کیوں ہے؟ تو یہ خلاف قیاس ہے. یاد رکھیے کسی بھی قاعدے کے خلاف بھی کوئی لفظ مل جاتا ہے، کلام عرب کوئی بھی اہل زبان ہے وہ اپنے ہاں کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہم تو قیاس کر کے جو چیزیں بتاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جمع قلت اور کثرت کی وضاحت پچھلے لیکچرز میں ہو چکی ہے. جمع قلت کہتے ہیں جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، وہ جمع قلت ہے. اس کے 4 اوزان ہیں جو لیکچر میں واضح ہیں. اور جمع کثرت جو 11 سے لے کر تا حد استطاعت جہاں تک کی بھی گنتی کو لے جائیں، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو جمع کثرت کہتے ہیں. اس کے بھی کچھ اوزان ہیں، بے شمار اوزان ہیں، لیکن کچھ اوزان کا تعارف اس لیکچر میں نے کرا دیا ہے جو پچھلے نمبرز میں گزر چکا ہے. اگلی ایک قسم ہے جمع من غیر لفظ، تو بالکل نام سے ظاہر ہے کہ اپنے لفظ کے علاوہ سے کوئی جمع آ گئی، یعنی واحد میں کچھ لفظ تھا اور جب اس کی جمع بنائی تو وہ لفظ اور دیگر حروف سے آ گیا. اب امرأتن واحد ہے، اس کی جمع امرآت نہیں بنا الف تا لگا کے، بلکہ نساء کوئی اور دیگر حروف کے ساتھ اس کی جمع بنا دی گئی ہے. اس طرح زو دیکھیں، زو میں نے والا، اس کی جمع الو، اس کے اندر دیکھیں زال ہے ہی نہیں.
تو یہ من غیر لفظ ہی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مکمل تو مختلف نہیں ہوتا، جیسے امراتن سے نساءن، کچھ اختلاف آ جاتا ہے، کچھ مختلف حرف جمع کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے فمن سے افواہن، فم کہتے ہیں منہ کو، افواہ بہت سارے منہ، امن کہتے ہیں ماں کو، اور اس کی جمع دیکھیں امہات آئی ہے، ماءن پانی، اس کی جمع میاہن آئی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کچھ تبدیلی کر کے جمع بنا لی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک قسم ہے جمع الجمع، یعنی جمع کی بھی آگے جمع بنا لی۔ ایک ہے واحد سے جمع بنانا، ایک ہے جمع سے آگے مزید جمع بنانا۔ مثلا دیکھیں کلبن کی جمع اکلبن، کتے، لیکن اکلب کی بھی آگے جمع اکالبن آ گیا ہے۔ ہومورن یعنی گدے، حمار کی جمع ہے، جمع آگے جمع کی آگے مزید جمع ہے ہومورات۔ جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا، خبر کی اخبار، اخبار کی اخبارات، دوا کی ادویہ، اور ادویہ کی سے ادویات۔ انعم یہ نعمت کی جمع ہے، اور اس جمع کی آگے جمع ہے انائم۔ بیوتن جمع ہے بیت کی، اور پھر بیوت کی آگے جمع ہے بیوتاتن۔ یہاں ایک غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں کہ اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ جمع منتہی الجموع بن گئی ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ اگر الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہوں تو وہ جمع منتہی الجموع بن جاتا ہے، اور جمع منتہی الجموع غیر منصرف ہوتا ہے، اس پر تنوین نہیں آتی۔ اس لیے پہلے تنوین لکھی تھی، اب میں نے مٹا دی، اکالبو۔ اسی طرح انعمن کی جمع ہے انائم۔ اگلی قسم آ رہی ہے اس میں جمع۔ اس میں جمع کیا ہے کہ ایسی جمع جس کا واحد نہیں ہوتا، تو گویا واحد لفظ ہی جمع کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے قومن، اب قوم ایک فرد کو نہیں کہتے، ایک افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو جو لفظ مجموعے پر دلالت کرے اور وہ واحد ہو، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ دیکھیں جندن لشکر کو کہتے ہیں، تو ایک آدمی کا تصور نہیں آتا جند بول کے، یا جھنڈ کہہ لیں یا جنگل کہہ لیں، تو ایک درخت کو تو جنگل نہیں کہتے ہیں، بہت سارے درختوں کے مجموعے کو جھنڈ یا جنگل کہتے ہیں۔ ریوڑ ہے اردو کے اندر، اسی طرح عربی میں کسی بھی زبان میں اس کو انگلش میں کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ کبھی اس میں جمع یوں آتی ہے کہ واحد تو ہوتا ہے لیکن اس کی جمع اوزان جمع پر نہیں آتی۔ یہاں تو تھا کہ جمع کی واحد نہیں ہے، واحد خود جمع کی نمائندگی کر رہا ہے، یہاں ہے کہ نہیں واحد ہے، اس کی آگے پھر جمع بھی ہے، جیسے راکب کی جمع رکبن، خادم کی جمع خادمن، رفیق کی جمع رفقتن، صاحب کی جمع صحابتن۔ یہ واحد سے جمع تو بن رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ جو جمع ہے یہ کسی اوزان جمع میں سے کسی وزن پر نہیں ہے، یہ وزن سے ہٹ کر ہے۔ جمع قلت اور کثرت کے اوزان متعین ہے نا، ان اوزان میں سے کسی وزن پر بھی یہ جمع نہیں آتی۔ اس میں جنس، اس میں جنس کیا ہے کہ مفرد لفظ پوری جنس کا نمائندہ ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں حیوان، تو حیوان میں سارے حیوانات داخل شامل ہو گئے۔ اب شجرن ہے درخت، تو یہ شجرتن تا ہٹا کے اس کی اس میں جنس بنا لیا شجرن۔ اور تمرن، یہ بھی کھجور کی تمام اجناس کو حاوی ہے، اس تمرن بولتے ہیں، تو ہر طرح کی کھجور کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب تمراتن واحد ہے، اس کی گول تا ہٹائی تو یہ تمرن، یہ اس میں جنس بن گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد سے تا ہٹا دیں تو اس میں جنس بن جاتا ہے، اور کبھی واحد کے آگے تا لگا دینے سے اس میں جنس بن جاتا ہے۔ جیسے کم ان کا معنی ہوتا ہے کھمبی، یہ ایک پودا ہے چھتری نما امبریلا کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا گندی جگہوں پہ اگتا ہے۔ جب ان ایک گھاس ہے، تو کم ان کے آگے ہم نے تا بڑھا دی کم اتن، جب ان کے آگے جب اتن، تو یہ اس میں جنس بن گیا۔ جمع بلا فرق، یہ میں نے اپنی طرف سے نام رکھا ہے، کیوں
کہ بغیر فرق کیے جمع، یعنی واحد اور جمع کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں فلک ایک کشتی کو بھی کہتے ہیں اور فلک زیادہ کشتیوں کو بھی کہتے ہیں. تو واحد اور جمع کے صیغے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمع بلا فرق، یعنی واحد میں کوئی فرق کیے بغیر جمع کا مفہوم لینا، اسی لفظ کو جمع کے لیے استعمال کرنا، یہ جمع بلا فرق بن گیا. تو یہ کچھ جمع کے باقی قواعد تھے. میرے لیے اس میں بہت ساری نئی باتیں تھیں. الحمدللہ بھلا ہو حافظ عبد الرحمن امرتسری صاحب کا، انہوں نے بڑے سادہ انداز میں چیزیں سمجھائی تھیں، اور بھلا ہو میرا بھی کہ میں نے آپ کے سامنے مزید سادہ کرنے کی کوشش کی ہے، واضح کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سادہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی سیدھی بات کیا کرو، بل پیچ اس میں نہ ہو. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. آپ کو اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی پسند آئی ہے تو کم از کم ایک آدمی کو ضرور سکھا دیجیے. آپ کے ماتحت، آپ کا کلاس فیلو، آپ کا دوست، آپ کی اولاد میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ہے، ایک کو ضرور سکھائیے. یہ اس لیکچر کی قدر ہوگی. اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو میں نے شروع میں بھی موقع دیا ہے، اب بھی دے رہا ہوں. ان چیزوں کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مزید محفوظ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا دعاؤں میں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. لائک اور شیئر ضرور کیجئے. پلیز کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے گا کہ آج آپ کو کیا بات سمجھ آئی ہے. 2-4 لفظوں میں بول کر اے آئی نے تو کام آسان کر دیا کہ آپ وائس کے ذریعے ہی آپ کا میسیج لکھ سکتے ہیں. تو یہ کمنٹ ضرور کیا کیجئے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.